بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو دور حاضر میں کرونا جیسی بیماری ہے، اللہ اس سے ہم سب کو، ہمارے خاندان کو، بھائیوں کو، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، پاکستان کی قوم کو محفوظ فرمائے۔ یقیناً یہ بڑھتا ہوا جو وائرس ہے تقریباً کافی شہروں میں داخل ہو چکا ہے، اور کئی مریض اس کے ہو چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے کل کی نشست کرونا کیا ہے، کرونا پھیلا کیسے ہے یا پھیلتا کیسے ہے، اور یہ بتاتا چلوں کہ کرونا کا علاج کیا ہے۔ دو ہم نے شخصیات کو مدعو کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک بالخصوص خاندانی حکیم ہے، دوسرے ڈاکٹر ہیں، تو انشاءاللہ کل ان سے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ ہے کیا، اس کے حوالے سے پوری اویئرنیس انشاءاللہ دیں گے۔ آج کی نشست انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ جس عالم دین کو ہم نے بلا رکھا ہے، تو پہلے ایک دن تشریف لائے تھے، انہوں نے گفتگو کی تھی کہ انسان کیا ہے، انسان آیا کہاں سے ہے، کہاں پر رہے گا، کہاں پر جائے گا، انسان کا کام کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ انسان کے اوپر ساری گفتگو، سارا پروگرام پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں، تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد پھر ڈیمانڈ کی کہ وہ جو عالم دین ہیں ان کو مدعو کیا جائے، پھر بلایا جائے، تاکہ ان کی قیمتی گفتگو سے مزید جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو آپ کی پرزور فرمائش پر ہم نے ایک بار پھر حضرت علامہ ابن علامہ، جن کے والد گرامی بھی جو ہیں عالم دین ہے، جس کو کہتے ہیں مذہبی گھرانہ، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، والد گرامی، ان کے بھائی، تقریباً سارے دوست احباب جتنے بھی زیادہ تر ہیں عالم دین ہیں، تو ہماری بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور ان کی مہربانی۔ دوسری دفعہ میں نے ان کو عرض کیا تو انہوں نے فوراً ہاں کی اور تشریف لے آئے۔ حضرت علامہ مولانا اعجاز الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی مولانا، ٹھیک ہیں جی؟ شکر الحمدللہ، کرم مالک، بالکل ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ، اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اور جیسا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی جو نشست تھی بہت کامیاب ترین رہی، لوگوں نے، احباب نے بہت پسند کی اور فرمائش کی کہ علامہ صاحب کو پھر بلایا جائے، تو آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں حسین ثنا خان محمد علیم عباس آوان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ طبیعت کیسی ہے؟ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بڑی پیاری آواز اور انداز لیے ہوئے عامر رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ اس دن ہمارا موضوع تھا انسان کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، انسان سرخرو کیسے ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں نا بندے دا پوت بانا، تو آپ نے یقیناً ایسی گفتگو کی کہ انسان کو اس کی اوقات بھی یاد کروا دی کہ تو کیا ہے، تو کر کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے یقیناً فرمائی۔ تو آج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو نیا میرے پاس موضوع ہے ایمان کے حوالے سے منفرد موضوع انشاءاللہ ناظرین آپ کے لیے لے کر آئیں گے، کیونکہ جو یوم ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، ذرا ہٹ کے موضوع ہونا چاہیے، اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ آج مجھے ایک میرے بھائی کہہ رہے تھے، سیف بھائی آپ بس میں سیف رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی اصلاحی پروگرام لیا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کمنٹس کی شکل میں ہمیں موضوع بھی دے سکتے ہیں، اور یہ شروع میں بتاتا چلوں کہ پروگرام اچھا لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں مستفید ہو سکیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں سیفی ساؤنڈ سسٹم والے، انہوں نے تعاون فرمایا، رضوی پروڈکشن والوں نے تعاون فرمایا، ABC گارمنٹس والوں نے تعاون فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی عتیق صاحب، رانا صاحب،
जनाब मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जिन जिन भाइयों ने ताउन फरमाया, शुक्रगुजार हूँ। ब्राइट फ्लेक्स के हवाले से, ब्राइट कंप्यूटर के हवाले से, हमारे डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद बिलाल मुबशर साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप समाअत करते हैं, आप भी हमारे साथ ताउन में ही शामिल है, तो यकीनन आपको ये नशिस्त आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का मौजू इंशाल्लाह ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान कम कैसे होता है और बढ़ता कैसे है, ईमान और इस्लाम में फ़र्क क्या है, और किन जैसा ईमान होना चाहिए, और कैसा ईमान होगा तो यहाँ पर भी, कब्र में भी, हशर में भी बेड़ा पार होगा, और अपने ईमान को मजबूत कैसे रख सकते हैं, और रमज़ान में गुनाह क्यों होते हैं जबकि शैतान कैद है। ये एक सवाल मैंने डाल दिया है। अगला मौजू जो इंशाल्लाह जो है हमारे दरमियान कल का जो कोरोना के हवाले से है, उसके बाद रमज़ान और कुरान क्या दर्स देता है, रमज़ान क्या दर्स देता है, रमज़ान में कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कुरान हमको मिला, और इसके हवाले से काफ़ी सारी इस्लाही गुफ्तगू होगी। तो कह रहा था कि रमज़ान में अगर शैतान कैद है तो गुनाह क्यों हो रहे हैं, इसके हवाले से भी एक सवाल मैं इनसे ऐड करूंगा। अल्लामा साहब मौजू तो बहुत प्यारा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद वासिक है कि गुफ्तगू भी बहुत प्यारी होगी। सबसे पहले ये मैं सवाल करूंगा कि ईमान कहते किसे हैं, क्या चीज़ है ईमान, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। साहब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक मरतबा फिर इस फ़कीर को याद किया, तो नाज़रीन का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी कहा। मौजू आज का तो वाकई बहुत अच्छा है जी। ईमान के बारे में वैसे भी मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू होनी चाहिए लाजमी जी। आपने सवाल किया है कि ईमान क्या है। अब मैं इस ईमान का जवाब देने से पहले आपके सामने एक बात वाज़े कर दूं कि एक है लफ्ज़ ईमान जी, एक है ईमान के लुग़वी मानी, ठीक है, एक है ईमान के इस्तिलाही मानी, ठीक है। फिर ईमान देखने में तो, सुनने में तो ये आम सा लफ्ज़ लगता है जी जी, लेकिन अहादीस में इस ईमान पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है। अच्छा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो उन्होंने लिखा है किताबुल ईमान में, यानी कि ये सोचें कि ये समझें कि बाज़ कहते हैं कि ईमान मुरक्कब है जी, बाज़ कहते हैं कि ईमान बसीत है। अब मुरक्कब और बसीत की ये तो उलमा की बहस है, मैं नाज़रीन को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता, सिर्फ ये बता दूं कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब कहते हैं कि जिसके अज्जा हो। एक चाय है जी जी, ये चाय मुरक्कब है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पत्ती भी है, इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर दूध भी है, बेशक, ठीक है ना। ये इन चीज़ों का मुरक्कब है चाय। जी जी, लेकिन इसके अंदर जो पानी है, अकेला पानी, ये मुरक्कब नहीं है, ये बसीत है, पानी के अज्जा नहीं होते, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि ईमान के अज्जा हैं, ठीक है, ठीक है, बाज़ कहते हैं ईमान के अज्जा नहीं हैं, जी यानी बाज़ कहते हैं ईमान बसीत है, बाज़ कहते हैं ईमान मुरक्कब है। बहरहाल हम इस बहस पे नहीं पढ़ते, लेकिन याद ये रखना है कि ईमान है क्या चीज़। जी, असल तो हमने बताना यह है कि ईमान चीज़ क्या है, क्या ईमान है? कहते वाह, किसे हैं, वाह वाह, बेशक, ईमान है क्या। जी, ईमान सबसे पहले अमन से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईमान अमन से है, अमन से। ओए वाह, क्या ईमान definition में अमन है, सुभान अल्लाह, ईमान में है ही अमन। बेशक, ईमान वाला हो तो उसमें अमन होना चाहिए। बहुत अच्छे, सबसे पहले ईमान अमन से है, माशाअल्लाह, और उसके बाद ईमान इंसान की अंदरूनी फीलिंग का नाम है। माशाअल्लाह, अंदरूनी, ठीक। यानी कि जाहिरी तौर से आपको नहीं पता चलेगा कि ये आदमी ईमान वाला है, जी जी जी, कि ये आदमी जो आ रहा है इसके अंदर ईमान है या नहीं, लेकिन आदमी को पता है कि मेरे अंदर ईमान है या नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, उसको पता होगा कि मेरे अंदर ईमान है या नहीं। ईमान कैसे किसे है? ईमान ये है कि इंसान बारगाहे रब्बुल इज्जत में इस तरह पेश हो आके कि उसका अपना कुछ ना रहे। वाह वाह, क्या बात है। मैं इसको जरा और आसान कर दूं थोड़ा सा। जी जी जी, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। ठीक है, उन्होंने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान,
ایمان کیا ہے؟ کیا ہے؟ مل ایمان، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی عرض کر رہے ہیں پروردگار کے پیارے حبیب ایمان کیا ہے؟ مل ایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سی بات پہلے فرمائی، آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، جسے آپ ایمان مفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایمان مجمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، کتابوں پہ یقین رکھنا، رسولوں پہ یقین رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، جی جی، اب جو میں اصل آپ کو بات بتانے والا ہوں، یہ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا واہ واہ، کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سارا، اور آخرت پر ایمان، یہ سارا کا سارا بتا دیا۔ جی 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 جی، اب آئیے کہ آخری حج ہے، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ، ایک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب صحابی رسول کو جواب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب دونوں جوابوں میں آپ نے فرق دیکھنا ہے کہ جب فرشتے نے سوال کیا تو کیا جواب تھا، ٹھیک ہے، اب صحابی رسول سوال کر رہے ہیں، پھر کیا جواب ہے؟ پھر کیا جواب ہے؟ اب یہ جواب سننے کے قابل ہے۔ ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں جی جی، کہ یہ جواب اگر ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، جم گیا، جی جی جی، تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے نا وہ ہمارا میسج لوگوں تک کنوے ہو جائے گا، اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ایمان کیا ہے۔ آج ایمان کے بارے میں سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو جب صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو اور معاف کرو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ایمان یہ ہے، جبریل آئے تو ان کو کہے جبریل کتابوں کو، پر، انبیاء پر، آخرت پر، اللہ پر جو یقین رکھتا ہے یہ ایمان ہے۔ جب صحابی رسول پوچھے آیا ہاں تو جواب ہی تبدیل ہو گیا، جواب ہی تبدیل ہو گیا، فرمایا کہ صبر کرو معاف کرو۔ کیا بات، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابی رسول کو یہ جواب کیوں دیا گیا اور جبرائیل کو وہ جواب کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا اللہ، رسول، کتاب سب آخرت، اور ان کو جواب دیا گیا صبر کرو اور معاف کرو۔ بے شک۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، صحابی رسول عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ جی جی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر اور معاف کرنا۔ بے شک، اب اگر انسان میں نہ صبر ہے اور نہ معافی کی گنجائش ہے، تو ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے ہی، ٹھیک ہے، اس بات پہ بڑی غور کرنی ہے آپ نے۔ اگر صبر بھی نہیں ہے اور معاف کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے آدمی کے ٹھیک ہے، پاس، معاف بھی نہیں کرتا، صبر بھی نہیں کرتا، بے صبرا بنا ہوا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو صبر کا دامن ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے لڑائی جھگڑا فساد جناب والا شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آدمی ایمان سے ابھی خالی ہے، اللہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان صبر کرو اور معاف کرو۔ جی، اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر ناظرین میں بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں کے دل میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، بہت اچھے، بہت اچھے، وہ ڈھونڈیں ایمان کہاں گیا۔ بہت اچھے، جی جی، یہ دو چیزیں لازمی ہیں ایمان کے لیے، اگر یہ دو چیزوں میں ایک چیز بھی کم ہو گئی تو آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا، یہ سوال آنے والا ہے، کافر اور اپنا مسلمان اور ایمان والے، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، یہ آؤں گا، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر نہیں ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، صبر اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نصبروا یا ایھا الذین آمنوا صابروا ورابطوا، جی، اور سورہ والعصر میں کیا فرمایا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر اور معاف کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، اس دو جملوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اس آدمی کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ،
دیکھیے ایمان کا ایک مزہ بھی ہے. آدمی ایمان والا ہو اور اس کو ایمان کا مزہ نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ مزہ اسی لیے نہیں آتا کہ ہمارے اندر نام کا ایمان ہے، بس جی ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آئے. لیکن یہ ایمان صبر کا نام تھا، یہ ایمان معاف کرنے کا نام تھا. نہ ہمارے اندر صبر آیا نہ ہمارے اندر معافی آئی. اللہ اکبر. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں آئی. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ایمان صبر کا نام ہے اور ایمان معافی کا نام ہے. ایمان اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو آپ کو پوری تاریخ اسلام میں، قرآن و حدیث میں، سیاستہ میں، علم کلام میں، علم بیان میں، تمام محدثین، مفسرین، مفکرین جتنے بھی ہیں وہ آپ کو دو ہی باتیں بتائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی کہ ایمان صبر کا نام ہے اور معافی کا نام. اللہ اکبر. یقیناً جب بندہ مسلمان ہوا، جیسے صحابی رسول تھا، ایمان لے آیا، اس میں کوئی شک نہیں، تو شرط تو پہلی یہی ہے اللہ کو ماننا، ان کے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا. یہ تو ہو گیا. پھر اس کے بعد جو فرمایا اللہ اکبر کہ صبر اور معاف کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہ کلمہ تو پہلے پڑھ چکا ہے، اب یہ اندر چیز آئے گی تو ایمان کامل ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم معاف نہیں کرتے. اللہ. دل کے اندر اتنا بغض اور کینہ اور منافقت رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے پاس سے گزر کے گیا ہے، یہ تیز کیوں گزرا؟ ہمارے اندر اتنی لالچ اور اتنا بغض اور اتنا کینہ بھرا ہوا ہے کہ معاف کرنے کا تصور ہی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، اس نے مجھ سے یہ بات کی ہے، یہ کار پہ جا رہا ہے، یہ کار سمیت کسی گڈھے میں جا کر، چاہے وہ اکثر و بیشتر کسی جنازے کے لیے جا رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کے مریض کو لے کے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ شوخی کرتے ہوئے دوڑا رہا ہے گاڑی کو. اللہ. معافی نہیں کر رہا. معاف کرنے کا تصور ہی ختم ہو گیا اس معاشرے میں. ہم معاف نہیں کرتے کسی کو. جب بھی کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں میں کروں، مجھ سے بات کی ہے اس نے، مجھ سے. بھائی یہ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو من نطفہ. تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو سب کچھ بن سکتا ہے اگر تیرے اندر ایمان ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھے. معافی کرنے کی طاقت ہو نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ اس کے صدقے کی دھوم آسمانوں پہ ہے. سبحان اللہ. اور بھائی رات کو کس نے صدقہ کیا ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش تھے. فجر کی رات کو کس نے صدقہ کر دیا ہوگا؟ جی 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 جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا بھی رات کو بستر میں لیٹ کر کسی نے صدقہ کیا ہے. اللہ اکبر. کسی نے بستر میں لیٹ کر صدقہ کیا ہے، صدقہ دیا ہے. کون ہے وہ؟ تو ایک صحابی رسول، غریب صحابی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور اللہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، آپ نے کہہ دیا ہے تو میں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا کیا کیا تم نے رات کو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ دین کے لیے اپنا اپنا مال لے کے آؤ. جی. تو میرے پاس مال تو تھا نہیں، میں غریب تھا. جب میں رات کو سویا تو میں نے کہا پروردگار تیرے پیارے حبیب نے کہا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا پیش کروں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. یا الہ العالمین میں تجھے حاضر و ناظر سمجھ کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے اوپر جس نے زیادتیاں کی ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. بے واہ واہ. کیا بات. میرے اوپر جس نے زیادتیاں کی ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں. صدقہ. ہائے ہائے ہائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. دیکھیے پہلا جو دن گزرا ہے نا، اس دن میں کسی نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا ہے. جی جی جی. کسی نے جناب والا اونٹ دے دیے ہیں مال کے بھرے ہوئے. جی. کسی نے درم دیے ہیں، اشرفیاں دی ہیں، دینار دیے ہیں، سب کچھ دیا لوگوں نے. جی. لیکن کسی کی بات نہیں آئی. لیکن اس کی بات آئی. اس نے رات کو کیا، صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جس نے صدقہ کیا ہے اس کی ذرا دھوم مچا دی. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کیا بات. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جو تو نے بستر میں لیٹ کے یہ کام کیا ہے سب کو معاف کرنے والا، تیرے اس صدقے کی دھوم 7 آسمانوں پہ فرشتے ڈال رہے ہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. خالق کائنات کہہ رہا ہے میرے پیارے حبیب اپنے اس صحابی کو میری طرف سے مبارکباد. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ ہے معاف کرنے کی طاقت، یہ ہے معاف کرنے کا انعام.
माशाल्लाह। اور آج ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی اور ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے. کہاں ایمان تمہارا؟ یہ ایمان نہیں ہے. آدمی کے سر کے آدمی کے گلے کے اندر جناب والا سریا اٹکا ہو, وہ کہے میں ہی میں ہوں, تکبر, اناد, ہائے ہائے سب کچھ نکل گیا. تو اس کا ایمان کہاں گیا؟ اس کا ایمان نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے ایمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں ہے ایمان تکبر والے کا, نہیں ہے ایمان دل میں بغض رکھنے والے کا, نہیں ہے ایمان دل میں کینہ رکھنے والے کا. دل میں کینہ رکھ کر, دل میں بغض رکھ کر, دل میں منافقت رکھ کر اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہو, یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرنا. اور سبحان اللہ, صبر کرنا, معاف کرنا یقیناً انسانیت کے لیے, ہمدردی کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. سبحان اللہ. صبر. اب یہ دو ایک مستقل موضوع ہیں. جی بالکل. قرآن پاک کے دو مستقل موضوع ہیں, صبر اور معافی. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. بس ایمان یہی ہے کہ صبر کرنا اور معافی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ایمان جو ہے, جیسا کہ دوسری حدیث پاک آپ نے سنائی, میرا تو یقین ہے کہ یقیناً جو مسلمان اس پر بھی عمل کرتا ہے تو یقیناً بیڑا پار ہے. کہ صبر کرنا, معاف کرنا. اس سے مجھے ایک سوال یاد آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے درجے بھی ہیں. آئی مین کم بھی ہوتا رہتا ہے, ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے. کسی کا ایمان تھوڑا ہے, کسی کا زیادہ ہے, تو کم ہوتا یا بڑھتا, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ کیا فرمائیں گے کہ کم ہوتا بھی رہتا ہے یا بڑھتا بھی رہتا ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ایمان کے کم اور بڑھنے میں اسلام جو ہے نا, یہ کم اور بڑھنے والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایمان کم کیسے ہوتا ہے, اس سے میں آپ کو بڑی مشہور و معروف بات بتا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے, اور پھر وہ دوزخ والے آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے. آخر میں جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ اکبر, اسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ سے نکال لیں گے. بے شک. پتہ چلا کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے, اور ایمان پہاڑوں کے برابر بھی ہوتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایمان پہاڑوں کے برابر بھی ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے. جس کا پہاڑ سے بھی مضبوط ایمان ہوگا نا, سبحان اللہ, اس کے سامنے اگر آپ کہیں گے نا یار یہ تجھے میں 20 لاکھ دیتا ہوں روزہ توڑ دے, نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ مثال انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو وائرل ہے, اس نے کہا اتنے ڈالر دیتی ہوں, لڑکی نے کہا جی روزہ توڑ دو, کینیڈا کی بات ہے غالباً, تو اس نے کہا جا جا اپنے ڈالر اپنے پاس رکھ, حضور کا دیا ہوا ایمان جو ہے یہ اللہ کی طرف جو انعام ہے رمضان المبارک کا روزہ, میں کیسے توڑ سکتا ہوں, چل نکل ادھر سے. یہ مضبوط ایمان کی بات ہے. واہ واہ واہ, ایمان مضبوط ہو, پھر انسان کائنات کی ہر چیز جو ہے نا, سبحان اللہ, وہ ہیچ ہو جاتی ہے اور محبت مصطفیٰ پر چلی جاتی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ ٹھیک ہے. ہاں جی, ایمان. اور ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ جی جی, ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب میں اس کی آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ ایمان کم ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو. اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, پھر ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا قد دیا ہے. جی جی, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار بڑا قد ہوتا, بڑا ہوتا, بڑا ہوتا, بڑا, بس اسی سوچ میں گم ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ قد چھوٹا دیا ہے, صحت بڑی دی ہے, دولت بڑی دی ہے, طاقت بڑی دی ہے, جرت بڑی دی ہے, بہادری بڑی دی ہے, آنکھیں بہت اچھی دی ہیں, قوت سماعت بہت اچھی ہے, ذہن بہت اچھا ہے, علم بہت اچھا ہے, اپنا خاندان بہت اچھا ہے, ہر چیز اللہ نے اعلیٰ دی ہے. وہ انسان جو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے قد کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ جو اس کا قد کے پیچھے پڑنا ہے نا, وہ ایمان کم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. آہستہ آہستہ انسان کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے. جو وہ سوچتا رہتا ہے, جو ایمان کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. اللہ کی رضا پر جب راضی ہونا شروع ہو جائے نا انسان, تو پھر یہ ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اللہ کے ولی, مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, ان سے کسی نے پوچھا بتائیں کیسی گزر رہی ہے,
اب ان کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت پیارا جملہ، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب لوگوں نے عرض کی حضور کیسی گزر رہی ہے، انہوں نے کہا کیسی کا کیا مطلب، یہ ساری کائنات میری رضا سے چل رہی ہے، یہ ساری کائنات میری رضا سے چل رہی ہے، یہ سورج میری رضا سے، میں چاہتا ہوں تو سورج نکلتا ہے، سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں تو چاند نکلتا ہے، جی میں چاہتا ہوں تو رات ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو دن ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں تو بارش ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو خزاں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو جناب والا گرمی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو سردی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو بارش ہوتی ہے، میرے کہنے سے پوری کائنات چل رہی ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بھئی یہ تو ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے سے سب، اس کا یہی تو بات ہے، میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال دیا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال دیا ہے، سبحان اللہ، اپنا کچھ رکھا ہی نہیں ہے، بھائی واہ واہ، ایمان افروز واقعہ، کیا بات ہے، اپنا کچھ ہو تو پھر ہی ہے نا، ہم نے تو اس کی رضا میں ہر چیز چھوڑ دی ہے، وہ صحت دے تو پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، وہ تنگی دے دے تو پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے، ہم تو اس کی رضا پہ راضی ہیں، اگر وہ تنگی دے دیتا تو پھر تنگی کس کی طرف سے؟ شاید یہی بات ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی آئی تھی، جی، انسان کے بارے میں جب ہم موضوع چھیڑ رہے تھے کہ انسان کیا ہے، اس نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، سبحان اللہ، بے شک، فرمایا اے انسان تو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، کیا بات، اگلا جو جملہ ہے وہ ہے اے انسان تو اللہ کے تھوڑے دیے پر دیے پہ راضی ہو جا، اللہ تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جا، کیا بات، کل قیامت کے دن تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جا، ہائے ہائے ہائے، جب تو تھوڑے دیے پہ راضی نہ ہوا، زیادہ مانگتا رہا تو پھر تیرے تھوڑے کیے پہ بھی اللہ راضی نہیں۔ آج اللہ نے تجھے جس حال میں رکھا ہے نا، وہ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق رکھا ہے۔ بے شک، انسان جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو سب کچھ تو وہ لے گیا، میرا بھائی لے گیا، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ سردار ہے، پھر بھی وہ سب کچھ ہے۔ یہ جب چیزیں انسان سوچتا ہے تو ایمان کا لیول نیچے ہو جاتا ہے، ایستا 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 انسان، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے اگر یہ سوچ موت تک چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ایمان ہو ہی نہ اس کے اندر۔ اللہ اکبر، اس لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوچ ختم کر دو، اسی سوچ کی وجہ سے آج کل تویزات ہوتے ہیں، بہت اچھے، اسی سوچ کی وجہ سے وہ جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں نام نہاد پیر جو اصل ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کا یہ پروگرام ہے، جن کا یہ جناب والا جنہوں نے یہ کام بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا کاروبار اسی وجہ سے چل رہا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو ان کے بازار کبھی کے ختم ہو جاتے۔ اللہ، وہ جو ان کا بازار گرم ہے وہ یہی ہے کہ جانے والے جا کے کیا کہتے ہیں، پیر صاحب بس کوئی ایسا کرو کہ بس وہ ماری جائے، ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، بھئی کیا ہوا بھی تجھے؟ پتہ نہیں جی پیر صاحب کیا ہوا، بس وہ میرا بھائی دکان تے بیٹھا سی، اس تو بعد سر درد ہی ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دکان چلی نہیں میری، ہاں بھی کرنا کیا ہے؟ پیر صاحب بس اسے چارپائی پہ ڈال دو۔ بھائی تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تیرا بھائی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا کاروبار بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ بے شک، وہ جو پیر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا بھئی یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے، وہ بھی کہتا ہے اچھا لا 5,000 10,000 بس تو جا، دوسرے دن وہ چارپائی پہ لیٹ جائے گا محبوب آپ کے قدموں میں، اکثر و بیشتر بڑے بڑے اشتہار، محبوب آپ کے بڑی بڑی دیواریں لکھی ہوتی ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، محبوب آپ کے قدموں میں۔ وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جب محبوب آپ کے گلے میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ گلے میں ہوتا ہے محبوب کا، وہ کیوں؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ایمان والے اولیاء اللہ تھے نا، اس وقت سوال ہی اور ہوتے تھے، جوابات ہی اور ہوتے تھے۔ وہ تو مائی بابا جی کے پاس، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا لے کے گئی؟ کینچی لے کے گئی، تو جی آپ نے فرمایا چھوڑ دے، سوئی لے کے آ۔ حق، اللہ اکبر، کینچی، ہم کینچیوں والے نہیں ہیں، ہمیں کچھ دینا ہے تو سوئی لے کے آ، سوئی کیوں؟ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ ہم کاٹنے کا نہیں جوڑنے کا کام کرتے، یہ ہے بزرگ، یہ ہے تعلیمات، یہ ہے حضور کے ارشادات، سبحان اللہ۔ یہ مضبوط ایمان والے جن کے جو ایمان کو بڑھاتے تھے، واہ واہ، بھئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ جو کینچی لے کے آئی ہے، جب اس کو سوئی کا کہا گیا تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ بے شک بے شک۔ ہم تو جوڑنے والا کام کرتے ہیں، ہم کاٹنے والا کام نہیں کرتے، اور آج اکثر و بیشتر یہی ہے، کاٹنے کا کام ہو رہا ہے۔ آپ جا چلے جائیں، آپ تجربہ کر لیں، پیران عظام ہے، آپ کا انٹرنیٹ بڑا بھرا ہوا ہے وہ جعلی پیروں کے ساتھ، جعلی پیر ہے بھائی، جن کے پاس جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہی نہیں، وہ کون سا پیر ہوا بھائی؟ واہ واہ۔ جن کے پاس جا کے آپ کے ایمان کو تازگی اور آپ کا ایمان بڑھ نہیں رہا، وہ کون سا پیر، کائے کا پیر ہوا؟ پیر تو وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد، سبحان اللہ، جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان میں نے بتایا اندر کی فیلنگ کا نام ہے۔ آپ جس اللہ والے کے پاس جائیں، وہ جو آپ کی اندر کی فیلنگ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق والی، رسول اللہ کے ساتھ تعلق والی، صحابہ اور اولیاء کے ساتھ تعلق والی، اگر یہ بڑھ گئی سمجھو آپ کا ایمان بڑھتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر بس رسم و رواج ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کم بھی ہوتا ہے اس طریقے سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رضا پر آدمی راضی نہیں ہے، اور راضی ہونا پڑے گا بے شک۔ اگر وہ اتنی چیزیں دے رہا ہے، حال میں راضی ہونا اگر تھوڑی بہتی تکلیف بھی آ گئی تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اگر تھوڑی بہتی تکلیف بھی آ گئی تو کیا ہوا؟ وہ آپ نے سنا نہیں وہ خربوزے والا واقعہ؟ جی جی، جو دو خربوزے تھے، غالباً اعلیٰ حضرت کی بات ہے کہ وہ جب آدمی تحفہ لے کے آیا تو اس نے جب خربوزہ دیا تو حضرت نے سارے کھا لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آتا ہے، وہ انگوروں کا آتا ہے، حالانکہ مدینہ شریف میں انگور بہت کم ہیں، لیکن وہاں انگوروں کا آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انگور پیش کیے گئے نا، ولی کی بات بعد میں کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ انگور تھے نا، حضور سارے کھا گئے۔ ایسے ہی ہے، بے شک۔ آگے والے کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، کس طرح اس کے ایمان کو تازہ کرنا ہے، جی جی، یعنی کہ اس کا ایمان کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کھا لیے تو صحابی رسول نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف عادت، آپ کے پاس تو جب بھی کوئی چیز آتی آپ بانٹ کے کھاتے تھے، بے شک، آج خود ہی کھا گئے سارے، آج سارے کھا لیے۔ سوال ہے، بے شک بے شک، سارے کھا لیے، کیا وجہ ہوئی؟ جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل تو کرتا تھا کہ میں دے دوں سب کو، لیکن انگور بہت نایاب تحفہ ہے۔ بے شک، مدینے میں انگور اس وقت بہت نایاب تحفہ تھا، آج بھی انگور، کھجور ہے، عام ہے کھجور وہاں پہ، کھجور اگر مل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن انگور خاص ہے، کوئی خاص محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ لے کے آیا، تحفہ سنبھال کے لے کے آیا ہوگا حضور کی بارگاہ میں، کس دل کے ساتھ لے کے آیا ہوگا، کس ایمان کے ساتھ لے کے آیا ہوگا۔ جب حضور کے سامنے پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پتہ نہیں کس دل کے ساتھ لے کے آیا تھا، اگر میں تم میں سے کسی کو دانا دے دیتا ہائے 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 ہائے، تو وہ کھاتے ہی کہہ دیتا یار یہ تو کھٹے ہیں، تو اس کے دل پہ کیا گزر، اللہ اکبر، جو لینے والا لے کر آیا اس کے دل پر کیا گزرے گی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دل پر گرا نہ گزرے، میں نے سارے ہی کھٹے کھا لیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے وہ جو آنے والا تھا اس سے کیا سبق ملا، اور جو ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے انہیں کیا سبق ملا؟ بہت اچھے۔ اس بات نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک بات نے، جی جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک بات نے سارے مجمع کے ایمان کو تازہ نہیں کر دیا ہوگا؟ بے شک۔ وہ جو لے کے آنے والا ہے تحفہ، کیا اس کا ایمان تازہ نہیں ہو گیا ہوگا، اس کا ایمان بڑھ نہیں گیا ہوگا؟ جب سامنے والا راہبر ایسے کام کرے تو ایمان تازے ہو جاتا، اللہ اکبر، ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سامنے والا راہبر جب بھی کوئی آئے تو اس کا جو دماغ ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کی آنکھیں ہیں، بجائے اس کے دل پہ پڑنے کے اس کی جیب میں پڑے تو وہ ایمان تازہ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی، وہ آنے والے کا ایمان کمزور ہی کرے گا، ہائے ہائے، کیونکہ یہ چیز ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ایمان کو اگر طاقتور کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بندے کو دیکھ کر اس کے مال کی طرف توجہ کرو گے، اپنا بھی ایمان کم ہوگا اور اس کا بھی ایمان کم ہوگا۔ ایمان تازہ اس وقت ہوگا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اور اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف کر دے، تو یہ ایمان کی تازگی اور ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کی رضا پہ راضی اگر نہ ہوئے تو یہ ایمان کے کم ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ ایسے ایمان کم ہوتا جائے گا، ویسے ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس ایمان کے کم ہوتے ہوتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام جو ہیں ایسے بدلیں گے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان کم ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تجھے پتہ ہی نہ چلے اور وقت آخر آ جائے اور ایمان کا ذرہ بھی نہ ہو، اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اپنے ایمان کو بڑھاتا جا۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہاں پہ رہ کر
صرف دو ہی کام کرنے ہیں، ایک اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، بہت اچھے، اور دوسرا اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ بہت اچھے۔ اگر کوئی دنیاوی فائدہ بندے سے مل جائے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا فائدہ ہے، بندہ بندہ ہی ہے، بندے سے ہم بالکل کنارہ کشی نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو ہے نا یہ افراط و تفریط کا کام آ جاتا ہے، بعض بالکل بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، جی جی، بھائی بندے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جی 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 بات جی، بھائی اکثر و ہماری بیشتر کہہ زبان رہے ہیں، سے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہماری میرے زبان لیے سے اگر یہ ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ ہم توحید والے بھی ہیں نا، ہم اہل سنت، ہم توحید والے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بندے کی بالکل نفی کر رہے ہیں، بھائی سارا کا سارا نظام ہی بندے کا ہے۔ جی جی جی، بندہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بہت بڑا مقام ہے بندے کا، بندے کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے، لیکن اپنی توجہ ساری کی ساری، بندہ وہی ہوتا ہے جو بندے کی توجہ اللہ کی طرف کروا دیتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بندہ جو ہے اس کے پیچھے لگنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اللہ نے بندے کے ذریعے سے پوری کائنات میں پھیلایا ہوا ہے۔ یقیناً میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایمان کم کیسے ہوتا ہے، بڑھتا کیسے ہے، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو آپ نے کافی سارا تسلی بخش جو ہے جواب دیا۔ ناظرین میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ ایک مختصر سی بریک لیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کریں گے، آپ کو پھر اگلے سوالوں کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محمد علیم عباس اوان صاحب، اور ان کا پچھلے دنوں ایک کلام بھی آیا تھا، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ علیم بھائی میں چاہتا ہوں وہی کلام اگر ہو جائے تو کیا کہنے، بہت پیارا کلام، یقیناً آپ کو اس ریکارڈنگ کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں جو ہے مزید ترقیاں عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، سے دل بد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، اور وار دوں جان میں طه کی حسین آنکھوں پر، وار دوں جان میں طه کی حسین آنکھوں پر، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، اور کفر ہے گر کہے مردہ میرے آقا کو، کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے فقط پر گرا رکھا ہے، وہ تو زندہ، ہاں وہ تو زندہ ہے فقط پر گرا رکھا ہے، اور بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق۔ سیف بھائی قابل غور اور قابل توجہ شعر ہے کہ بس اسی بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، اور سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں،
سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن بی بی زہرا نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن، جن کو قرآن اور کفر ہے گر، یہ شعر دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے، وہ تو زندہ، ہاں وہ تو زندہ، ہاں وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے۔ اور شعر وہی آ گیا کہ سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن بی بی زہرا نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن، جن کو قرآن بی بی زہرا نے پڑھا رکھا ہے۔ اور مقطع آ گیا اس کلام کا بڑا خوبصورت لکھا شاعر نے کہ آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے کو سمیع، آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے کو سمیع، آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے کو سمیع، آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے کو سمیع، بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے، بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا۔ واہ واہ، یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، ایک دیا ہم نے محبت کا جلا رکھا ہے، وہی قافیہ وہی ردیف۔ میں چاہتا ہوں بریک سے پہلے یہ 3 شعر عرض کر دوں کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، ایک دیا ہم نے محبت کا جلا رکھا ہے، سیدی یا رسول اللہ آپ کی یادیں ہیں کہ دنیا بھی حسین لگتی ہے، آپ کی یادیں نہ ہو تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے۔ اور مولانا جو توبہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرنے کی، آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں، اے منکر ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے، چھوڑ تنقید کو، تنقید میں بھی کیا رکھا ہے، چھوڑ تنقید کو۔ اور شعر آ گیا کہ بستیاں کون اجاڑے گا، ہماری راشد بڑے بڑے آئے پاکستان کو تباہ کر دیں گے، مٹا دیں گے، خاک میں ملا دیں گے، کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کسی ایرے گیرے نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے ولیوں نے بنایا ہے، اس میں اللہ کے ولیوں کا خون شامل ہے، مسلمانوں کا خون شامل ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بستیاں کون اجاڑے گا، ہماری راشد ہم نے تو دل میں محمد کو بسا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی مختصر بریک کے ساتھ دوبارہ واپس ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے بزم سیف۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر،
भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कपड़े भी दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूँ मुझे हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाऊं? जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389